بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. رمضان کا مہینہ دیا، ایک حصہ اس کا رحمت کا گزر گیا. یہ دوسرا حصہ شروع ہوا ہے جو مغفرت کا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زمین میں اللہ کی عذاب سے پناہ کے لیے دو چیزیں ہیں. کان فی الارض امانانی، دو چیزیں امن کے، اللہ کے عذاب کے اترنے سے حفاظت کے سبب ہیں. ایک سبب خدا کا عذاب نہ آنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا. مکے کے کافر آپ سے آ کے کہے، اے محمد ہم تم کو مانتے نہیں، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تم سچے نبی ہیں تو تمہارا انکار کرنا، ہم لوگ تمہارا انکار کرنا، آپ خدا سے عذاب دلوائیے. حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر برسائیں یا کوئی اور عذاب اللہ کی طرف سے ہمیں دلائے. مکے کے کافر آ کے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب کیا عذاب بھیجیں اللہ؟ پتھر برسائیں یا کوئی عذاب دیں؟ جبکہ اللہ نے آپ کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنائے ہیں. اگر برسات برسائے تو پھر رحمت کیسے؟ عذاب بھیجیں تو رحمت کیسے ہوگی؟ نہ بھیجیں تو یہ لوگ نبی نہیں مانتے، بھیجیں تو رحمت نہیں ہوگی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یہ کافروں کے لیے آئی آیت. نبی جی جب تک تم ان کے بیچ میں رہو گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کے درمیان میں رہو گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، عذاب نہیں بھیجیں گے. تو آپ کا موجود ہونا زمین کے لیے امان کا سبب ہے. اسی کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، امان کا سبب ہے، امان ہے، عذاب نہیں. اور دوسرا سبب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد پریشان ہو گئے، میرے رہنے تک میری امت کو عذاب نہیں آئے گا، میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا حال ہوگا؟ میرے رہنے تک تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن میں دنیا سے جاؤں تو پھر میرے امت کا کون
آپ کو فکر لاحق ہو. یہ رحمت للعالمین تھے نا، آپ کو فکر لاحق ہو. نبی تھے. جو ماں کا درد ہے اس سے کئی درجہ درد ہمارا. ہمارے کو چونٹی کاٹے تو آپ پر پہاڑ گرے جیسا تکلیف محسوس ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے اللہ ہی تعریف کرتا ہے، لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے. جی اس کا ترجمہ قاضی ایاز، بہت بڑے قاضی ہیں ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں 2 جلدیں لکھی، 2 کتابیں عربی میں لکھی. تو اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. اس بات کا ترجمہ عزیز علیہ ما عنتم، اس کا کوئی ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. سمجھانے کے لیے کہا کہ امت کو چونٹی کاٹ دی ہے. کتنا چونٹی کا کیا اثر ہے؟ ذرا انگلیوں سے ایسا مسل ہے تو چونٹی کا درد ختم ہو جاتا ہے. تو امت کو چونٹی کاٹتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ آپ پہ گر رہا ہے. تو آپ کو فکر ہوئی کہ میرے بعد امت کے لیے عذاب آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے. میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، میرے بعد عذاب آ سکتا ہے امت کو. تو نبی کی فکر پر اللہ تعالیٰ فوراً آیت اتارے، فوراً آیت ہو نبی جی فکر نہ کرو اپنے امت کے بارے میں. آخری وقت ہے، جبریل سے کہہ رہے ہیں میں آنے تیار ہوں اللہ کے پاس، میری امت کی مجھے فکر ہے، سنائیے کچھ بات. جبریل فوراً اللہ کے پاس گئے اور جا کے آگے پیغام سنایا، ہم آپ کی امت کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو کہا کہ اب میری روح لے لو، میری جان لے لو. تو اللہ نے فوراً اس پر آیت اتاری، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آپ کی امت جب تک استغفار کرتے رہے گی تو اس وقت بھی میں تمہاری امت کو ہلاک نہیں کروں گا، عذاب نہیں بھیجوں گا. آپ کے رہنے تک تو حفاظت ہے، اور آپ کے بعد امان استغفار کریں. زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار ہے. تو یہ عشرہ استغفار کا ہے دوستو. یہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اللہ سے خوب توبہ استغفار کرنے کا حصہ ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تفسیر میں، اس زمانے میں مکے کے کافر طواف کرتے تھے، ننگے کرتے تھے بیچارے، اور کرتے کرتے یہ کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اللہ ہمیں معاف فرما. کون کہہ رہے ہیں؟ کافر. غفرانک، اللہ ہمیں معاف فرما. طواف کے درمیان میں کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. تو یہ لوگ کفار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طواف کے درمیان میں جی معافی چاہتے ہیں. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دے گا قیامت تک کے لیے. ایسا اور امتوں کو ہلاک کیا ہواؤں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، جی زمین کو اوپر لے جا کے پلٹایا، مختلف عذابات آئے. تو اس طرح اس امت پر کافروں پر بھی عذاب نہیں آئے گا. کافروں پر بھی عذاب نہیں. کیوں نہیں آئے گا؟ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں. دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، اگرچہ کہ آخرت میں یہ عذاب ان کا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اور دنیا میں یہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر بیک وقت اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا. آج آیا کیا کہتے ہیں، مشکات شریف کی ایک شرح لکھے ہیں ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جی، مرخات کے نام سے. انہوں نے لکھا ہے مرخات کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے. کیا لکھا؟ اذا کان الاستغفار ينفع الكفار، اذا كان الاستغفار ينفع الكفار، یہ استغفار کافروں کو نفع دیتا ہے.
یہ استغفار جب کافروں کو نفع دیتا ہے، فَكَيْفَ لَا يُفِيدُ الْمُؤْمِنِينَ الْأَبْرَارَ، تو پھر مومنین کو، نیک لوگوں کو استغفار کیا فائدہ نہیں دے گا؟ کیا فائدہ نہیں دے گا؟ کافر لوگ جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب سے حفاظت کر سکتے ہیں، تو پھر کیا مومنین استغفار کریں تو کیا اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور فائدہ، ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان المستغفرین نزلوا علی منزلۃ المتقین، ان المستغفرین نزلوا منزلۃ المتقین، جو آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو کیا ہے اسے معاف کر کے جو کرنے کا ثواب ہے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ دے دیتے ہیں، متقین کی جگہ میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ استغفار ہماری بگڑی بنانے کی چیز ہے، حالت بگڑی ہوئی ہے تو پھر استغفار ایسی چیز ہے کہ یہ حالت بنانے والی چیز ہے، حالت بنا دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تہجد کے پابند، ہمیشہ تہجد کے پابند انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، جی تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ معافی چاہنا اللہ کو بہت پسند ہے، معافی چاہنا اللہ کو بہت پسند ہے، اقرار کرنا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں جی، اور آپ جی ہمیشہ تہجد کے پابند۔ ایک دن شیطان نے یہ کام کیا کہ ان کو تہجد ناغا کریں، نہ پڑھنے دیں، جب تہجد کا اٹھنے کا وقت ہوتا تو پیر دبانا شروع کر دیا، جب پیر دباتے ہیں تو راحت ملتی ہے آدمی کو اور نیند اچھی آ جاتی ہے، آخری حصے میں تو نیند زیادہ لگتی ہے اور پیر دبانے سے اور آرام ملتا ہے، تو سو گئے، اتنا سو گئے کہ نماز فجر میں اٹھے تہجد نہیں پڑھ سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے، اور صبح میں اٹھے اور صبح میں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جی کوئی نفل نہیں، نماز فجر کے بعد کوئی نفل نہیں، نماز عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، ایسے ہی فجر کی اذان کے بعد سوائے 2 رکعت سنت کے کوئی نفل نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، بعد عصر بعد فجر جی، اور ایسے ہی اذان کے فجر کے بعد جی سنت کے علاوہ کوئی نفل نہیں ہے، تلاوت ذکر و اذکار ہیں، نفل کوئی نہیں ہے، ہاں قضا نماز کی اجازت ہے، فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے تو آپ عصر کے بعد بھی پڑھیں، فجر کے بعد بھی پڑھیں۔ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی، فجر کی سنت چھوٹ گئی تو فرض نماز کے بعد سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، پھر کب ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد، اشراق کے وقت میں پڑھنا سنت۔ تو فجر کی سنت کی اہمیت اس درجے میں ہے کہ اس کو قضا کرنا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کی سنت کا وہ درجہ ہے کہ اشراق کے وقت میں اس نماز کو پورا کرنا چاہیے، بلکہ سورج میں تیزی آنے سے پہلے پہلے اس نماز کو، سنت چھٹی ہوئی کو پورا کرنا، قضا کی اجازت ہے، صرف کس کی؟ اس نماز کی۔ جیسے کفارہ روزہ توڑنے پر جو ہوتا ہے وہ کسی روزے کا نہیں، سوائے رمضان کے روزے کے، سوائے رمضان کے روزے کے کفارہ کسی روزے کا نہیں ہے۔ ایسے سنت نماز کی قضا نہیں ہے، فرض کی قضا ہے، واجب کی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کی سنت وہ صرف اس دن کے لیے اجازت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک جی ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، اچھے بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، دیوبند کے عالم ہیں، ان کے والد حافظ یاسین صاحب مولانا قاسم نانوتوی کے بڑے خادم تھے، دارالعلوم دیوبند کے حصے دار تھے یہ بھی۔
حافظ یاسین صاحب کے صاحبزادے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، معارف القرآن لکھے ہیں، اور انہیں یہاں سے پاکستان چلے گئے، پاکستان کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، سفر میں تھے، ساتھ میں صاحبزادے بھی تھے، مولانا تقی عثمانی۔ مولانا تقی عثمانی بھی بڑے آدمی ہیں، پاکستان کے جسٹس ہیں، تھے اب نہیں، تو سفر میں تھے۔ آج کل علماء کے ساتھ بھی جی بہت کچھ حالات آ رہے ہیں دشمن کے۔ ایک مہینہ پہلے ان پر بھی گاڑی میں جا رہے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ حملہ ہوا، ان پر بھی حملہ کیا گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آج کے حالات اچھے نہیں، تو علماء کے ساتھ بھی نشانات ہیں۔ تو صاحبزادے بھی تھے، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، نماز مغرب پڑھ لی سفر راستے میں۔ ان دونوں کی عادت تھی کہ ہمیشہ اوابین پڑھتے، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہے، 6 رکعت ہے، 2 سنت ہے، بعد میں 6 نفل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 سنت کو بھی شریک کرتے ہوئے 4 پڑھ لو کم از کم آخری درجے میں، فرماتے ہیں یہ 6 ہو جاتے ہیں، یہ رعایت فرماتے ہیں۔ تو عادت تھی، اور کوئی بھی اس نماز کو پڑھے بغیر ولی نہیں بن سکا، اس اوابین کو پڑھ کر ہی ولی بنا ہوا۔ تو ان کی عادت تھی کہ فجر کیا کہتے ہیں اوابین کی نماز پڑھنے کی، ہمارے اکابر اوابین نہیں چھوڑتے تھے۔ تو سفر کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، مقام پہ چلے گئے فرض پڑھ کے۔ وہاں جانے کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوابین پڑھ لی، اور صاحبزادے سے پوچھے کہ بیٹے اوابین پڑھ لیا؟ ابا سفر میں تھے، کہاں سے پڑھ سکیں، آگے نکل گئے، وقت ہو گیا عشاء کے بعد۔ اچھا عشاء کے بعد نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ کھانے میں بھول جائے تو کیا کرنا، چھوڑ دینا؟ ارے کھانے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کا صلہ نہیں ہے عربی میں، تو بسم اللہ و برکت اللہ۔ تو اگر کوئی بھول جائے تو کیا ہے دعا ہے نہیں ہے، آخری لقمے سے پہلے بھی یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لو، بسم اللہ اول وہ آخر ہو، یہ دعا ہے نہیں ہے، تو پھر بھول گئے تو چھوڑ دینا ہے نہیں، ابا پڑھنا۔ تو اسی طرح تم پڑھنے کی عادت ہے نہیں ہوا ہے تو اب پڑھ لیجئے، میں پڑھ لیا ہوں۔ تو ان لوگوں کا ذہن دماغ جی بس دنیا میں جو ہے، ہم کھانا کس کے لیے ہے؟ جینے کے لیے، اور جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ پر مرنے کے لیے۔ یہ نظریہ ہوتا تھا۔ کھانا کس کے لیے ہے؟ جینے کے لیے، اور جینا کس کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے نا۔ ہمارا ذہن جو ہے کمانا جینے کے لیے، اور جینا کمانے کے لیے۔ کھانا کیوں ہے؟ کمانے کے لیے۔ ان کا ذہن ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے جذبات یہ ہوتے تھے کہ میرا جینا اللہ کے لیے مرنا ہے۔ کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے، اور خون جب پیدا ہوتا ہے تو نظر اچھی دیکھتی ہے، آنکھ دیکھنے میں جی اچھا نظر آتا ہے، ہاتھ پکڑنے میں طاقت رہتی ہے، پیر چلنے میں طاقت، ہر چیز اپنے خواہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کا منشا یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ جو خون میں طاقت آ جاتی ہے آنکھوں کو، تو اب کیا کرنا؟ آنکھوں کو اللہ کے پسندیدہ چیز دیکھنا ہے۔ اللہ تقویٰ کس کا نام ہے؟ خوف خدا کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنا۔ یہ کیا معنی ڈرنے کا؟ ڈرنے کا معنی یہ ہے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، یہ ہے خوف خدا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف، جہاں اللہ کی ناراضگی ہے وہ کام نہ کرنا، یہی تقویٰ ہے دوستو، یہی تقویٰ ہے۔ تو ان کے جذبات ایسے ہی ہوتے تھے، نظر اچھی ہو، جہاں اللہ کو پسند ہے وہاں دیکھیں، پکڑنا اچھا ہو، جہاں اللہ کو جی پسند ہے وہاں دیکھیں، چلنا وہاں ہے، جانا وہاں جہاں اللہ کو پسند ہو، جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے وہاں نہیں دیکھنا، جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے وہاں نہ چلنا نہ پکڑنا، جہاں اللہ کو پسند نہیں وہ چیزیں سوچنا بھی نہیں، دل میں خیالات جو ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ لانا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تہجد کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی، تہجد کی نماز کو اشراق کے وقت میں پڑھی، اور پھر معافی چاہیے اللہ سے، خوب معافی چاہیے، خوب معافی چاہیے۔ اتنا رویا، غلطی ہو گئی، اتنا رویا، دوسرے دن شیطان نے خود آ کے اٹھا رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہ تم نے جو معافی چاہی ہے اس پر اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے جو پڑھنے پر مرتبہ نہیں دیتا ہے۔
تمہاری معافی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو وہ درجہ، وہ اجر، وہ قرب آپ کو اللہ عطا فرمایا جو تم پڑھتے تو وہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ وہ عشرہ ہے جو اپنے غلطیوں سے معافی چاہنے کا عشرہ ہے۔ اپنی غلطیوں سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس مہینے میں ہمارے لیے ایک حکم اللہ کا روزہ بھی ہے، روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو قرآن میں اللہ کیا پیارا خطاب کرتے ہیں۔ یہودیوں کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ خطاب کیا، ان سے براہ راست، اتنا خوش، اتنا خوش، اتنا فخر اس چیز پر، وہ لوگ اتنا اعزاز، وہ فخر، دھوکہ لگ گیا ان کو، دھوکہ لگ گیا، اور کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں ہم لوگ۔ اتنا دھوکہ لگ گیا کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، اور اتنا دھوکہ لگ گیا جی دنیا میں مست ہو گئے، اور یوں کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو بھی ہم کریں گے جہنم میں نہیں جائیں گے، بس تھوڑے دن کے لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا اللہ نے قرآن میں ہم کو 80 پر 8 جگہ خطاب کر رہے ہیں ہم سے، اور بہت پیار سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں جی۔ تو ہمارے لیے روزہ ہے، بہت گرمیوں کو روزہ ہے جی، لیکن روزہ کب آسان ہوتا ہے؟ روزہ کب آسان ہوتا ہے؟ روزہ حکم اللہ کا ہے، حکم جب اللہ کا ہو تو طاقت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو 10 سال کا بچہ ہے تو 50 کلو چاول اٹھانے نہیں کہتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ اٹھا نہیں پا سکتا ہے، اور وہی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اس کے اندر طاقت ہے، اور باپ اس کا معاون بھی بنتا ہے، حکم دینے کے بعد اس کام کے پورا کرنے کے لیے مددگار بھی بنتا ہے۔ تو اللہ بھی ہمارے لیے حکم دے رہے ہیں، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے مددگار بھی ہیں، اللہ ہمارے مددگار بھی۔ غیر رمضان میں وہ حکم نہیں ہے اور اللہ مددگار بھی نہیں ہو سکتے، لہذا وہاں ہم کو بھوک لگتی ہے، یہاں اللہ مددگار ہے۔ اور روزہ آسان اس وقت ہوتا ہے، روزہ آسان اس وقت ہوتا ہے تقوی کے ساتھ روزہ رکھا جائے، تقوی کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پھر وہاں روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تقوی کے ساتھ روزہ نہیں ہوتا، غلطیوں کے ساتھ روزہ ہوتا ہے، گناہوں کے ساتھ روزہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر روزہ وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، بڑا مہنگا ہو جاتا ہے۔ اللہ آسان کرتے ہیں تقوی کے ساتھ، بغیر تقوی کے لیے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں مت بیٹھو۔ ایسی جگہ بیٹھے ہیں ایک حصہ بدن کا دھوپ لگ رہی ہے اور ایک حصہ جی چھاؤں لگ رہی ہے، تو فرمایا کہ اس سے نقصان ہے۔ جیسے کہا نا کہ سورج کا گرم کیا ہوا پانی استعمال نہ کرو، سورج سے آج کل ٹانکیاں ہمارے ہوتے ہیں اور دھوپ میں پانی گرم ہو جاتا ہے، اس کے نہانے سے نقصان ہے، برس آ سکتا ہے، سفید داغ آ جاتے ہیں، تو لہذا فرمایا کہ ایسا پانی سے استعمال نہ کرو۔ ایسے فرمایا کہ دھوپ اور چھاؤں دونوں میں مت بیٹھو، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں مت بیٹھو، اس میں تمہارا لیے نقصان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدھا حصہ چھاؤں آدھا حصہ دھوپ۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ اللہ کو کچھ حصہ جی چھاؤں میں کچھ حصہ دھوپ میں، ایسا نہ گزارو زندگی، کچھ راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں، کچھ ناراض کرنے کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو روزے میں راضی بھی کر رہے ہیں اور روزے میں ناراض بھی کر رہے ہیں، تو گویا یہ دھوپ اور چھاؤں ہے اور یہ نقصان ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ نقصان ہے، ایسا نہ کرو۔ روزہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ دو چیزوں سے مر جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے روزہ مر جاتا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے۔ حکیم الامت کو وہ فیض دیا امت کو جی، تو ان کے فیض سے کوئی حکیم کیا مصلح الامت بھی بنا اور کوئی مختلف بنے، تو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، تھانوی کے خلیفہ تھے، تو ان سے ایک بہت بڑے مولانا
اور ان کے آج بھی بیانات بہت کچھ ہیں. مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، آج بھی ان کے بیانات ہیں. کیا علمی باتیں ہیں. بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے نصیحت پوچھی شاہ وسیع اللہ صاحب سے، شاہ وسیع اللہ صاحب سے نصیحت پوچھی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب بڑے عالم پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے قلم اٹھایا، موطا امام مالک کی ایک حدیث نقل فرمائی. نصیحت کے لیے کیا اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، بات کو، حدیث کو نقل فرمایا موطا امام مالک کی. تو کیا فرمایا؟ لا تکسروا الکلام بغیر ذکر اللہ تنقص القلوب. یہ حدیث لمبی حدیث ہے، ایک جملہ ہے حدیث کا. کیا فرمایا؟ لوگوں باتیں زیادہ نہ کرو، باتیں زیادہ نہ کرو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں خوب نہ کرو. لا تکسر الکلام، باتیں زیادہ مت کرو. آج ہماری مجلسیں خوب باتوں کی لگتی ہیں، خوب باتوں کی، اور ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی غیبت، پتہ نہیں کیا کیا، اور ایسے دوسروں کی بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، لذتیں خوب ملتے ہیں سننے سنانے میں، بولنے جی اور سننے میں بہت لذتیں ملتے ہیں. فرمایا کہ اسے زیادہ باتیں مت کرو، زیادہ باتیں مت کرو. کیوں؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہ آدمی مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. دل سخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کا دل سخت ہونے کی نشانی کہ آنکھیں سوکھ جاتے ہیں، رونا بالکل نہیں آتا، رونا بالکل نہیں آتا. زبان کی علماء لکھتے ہیں کہ 20 غلطیاں ہیں، اور اس میں 3 بڑے بڑے غلطیاں ہیں. ایک غیبت ہے، ایک بہتان ہے، ایک جھوٹ ہے. یہ زبان کے 20 غلطیوں میں بڑے بڑے غلطیاں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، پتہ نہیں کہ کہاں سے حدیث نقل کی، کہ آج بھی ان کا ایک دوست ان کے اپنے شاگرد کو خط لکھا، وہ خط چھپا ہوا ہے. انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھو، جب آدمی مر جاتا ہے خبر میں لے جاتے ہیں، لے جانے سے پہلے قبرستان کے لیے جنازہ لے کے جاتے ہیں، مسجد سے یا گھر سے جنازہ لے کے نکلتے ہیں، تو قبرستان پہنچنے سے پہلے بیچ میں اللہ تعالیٰ 20 سوالات کرتے ہیں اس سے. یہ حدیث ہے، کہاں سے نقل کی معلوم نہیں، مگر بڑے عالم تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سوالات کرتے ہیں. ان میں سے ایک سوال کرتے ہیں، ہائے بندے، تو نے دنیا میں سب کے لیے خوبصورت بنتا تھا، ہائے بندے تو نے دنیا میں جی سب کے لیے خوبصورت بنتا تھا، کیا کبھی میرے لیے بھی خوبصورت بنا؟ اللہ سوال کرتے ہیں. سب کے لیے اچھا لگنا، پہننا، اوڑھنا، جی بہت خوبصورت بنتا تھا، کیا کبھی تو نے میرے لیے بھی خوبصورت بنا؟ روزہ کبھی تو میرے لیے بھی رکھا؟ روزہ تو کبھی میرے لیے بھی رکھا؟ خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ نماز کبھی تو میرے لیے بھی پڑھا؟ روزے میں ایک خوبی ہے، دیکھو ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کے، سونے میں، چاندی میں، مال میں، پیسے میں زکوٰۃ ہے. تو ایسے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، ہمارے اپنے جسم کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے. جب روزہ رکھتا ہے جسم تو یہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. ہم اپنے پیسوں میں زکوٰۃ دیتے تو یہ سارا باقی پیسہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اپنا پیسہ پاک صاف ہو جاتا ہے. ایسے ہی جی جسم روزہ رکھتا ہے تو پھر جسم پاک صاف ہو جاتا ہے. کتنے فائدے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت پاؤ گے. تو پھر روزے کا سب سے بڑا فائدہ تو صحت بھی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے روزے میں ایک بڑی خوبی ہے کہ صفت احسان پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ صفت احسان. اسی صفت احسان کی بنیاد پر اللہ روزے میں جلدی خوش ہوتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں. روزے میں دعا قبول کیوں کرتے ہیں؟ روزے میں دعا قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟
ہر مزدور کی مزدوری دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب روزے دار کے لیے مزدوری فرماتے ہیں کہ ہر روزے دار میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اس کی۔ کیا خوبی؟ کس بنیاد پر؟ ہے بندہ مجھے تو دیکھا نہیں لیکن ڈرتا کتنا ہے، یہ ڈرتا کتنا، مجھے دیکھا ہی نہیں، کتنا ڈر ہے اس کو میرے ساتھ، کتنا پیاس ہے، کتنی بھوک ہے، کیا گرمی ہے، کتنی گرمی ہے، یہاں تو گرمی کم ہے، اور کچھ علاقوں میں ایسی گرمی پڑتی ہے سورج کو تو دیکھنا بہت دور کی بات ہے جی۔ گرمی کی جو ہے جہاں گرمی پڑ رہے وہاں نظر نہیں کر سکتے، سڑک پر نظر نہیں کر سکتے۔ شام 6 بجے چلے تو بھی گرمی اتنی کہ اس سڑک کی جی بھاپ اتنی مارتی ہے کہ بدن جلنے لگتا ہے۔ کہ بولتے ہیں نا سڑک میں روٹی پکایا جا سکتا ہے۔ عرب حضرات تو پتھروں میں گوشت کو بھون لیتے تھے، اتنی گرمی ان کی ہوتی تھی، لیکن اتنی گرمی کے باوجود بھی آدمی اللہ کو ڈرتا، گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ اللہ بولتے ہے بندے تو مجھے دیکھا نہیں لیکن ڈر تیرا کتنا، میرے ہونے کا یقین تجھے کتنا۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں، بہت جلدی خوش ہو کے اللہ مانگ بندے تو کیا مانگتا ہے، بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی فرماتے امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ رمضان دیتے ہی نہیں تھے۔ رمضان کا دینا سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری مغفرت یقینی ہے، مغفرت یقینی ہے۔ اور آپ نے شعبان میں جو خطبہ دیا تھا، کیا بلیغ خطبہ، سبحان اللہ۔ قد اضلکم شہر عظیم مبارک برکۃ، کیا بہترین خطبہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیا اس میں بلاغت ہے، کتنی بلاغت ہے اس میں، تو کھولیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ اضلکم، عربی میں آنے کو کیا بولتے ہیں، جا یجیو بولتے ہیں، یا اتا یا اتی بولتے ہیں، آنا، لیکن آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ذل یذل کا لفظ، اذلالن کا لفظ استعمال فرمایا۔ لوگوں رمضان تم پر چھا گیا، رمضان آنے کی خبر سب کو ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی، ہر مسلمان بھائی کو پتا چلتا رمضان آیا، ہر چھوٹے دیہات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان آیا۔ کیا مانا؟ ہمارا آنا بھی ایسے دنیا میں آنا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے، ایسا نہیں کہ آیا اور چلا گیا۔ ہم دنیا میں آئے اور چلے گئے، کسی کو پتا نہیں کیا کیا، آیا ہے، آنے کے بعد کیا کیا، کمائے، بیوی بچے کرے، کھائے پیے بچے کرے اور چلے گئے، کچھ پتا نہیں۔ کتنے ایسے ہم میں ہیں، ایسا آنا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ایسا آنا نہیں چاہیے، ایسا آنا چاہیے کہ ہمارے بعد لوگ یاد کرے کہ وہ آیا تھا، وہ آیا تھا۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں یاد کرتا، کون نہیں یاد کرتے؟ کیوں کہ کیا کیا آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ دارالعلوم دیوبند کو جو قائم کیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا نہیں کیا تھا؟ آج سارا علم انہی کا سبب ہے بات جی۔ تو ہم اپنی زندگی میں ایک جانور نہیں ہے کہ آئے اور کھا پیے بچے کرے مر جائے، اسی لیے آئے تھے ہم، اسی لیے ہماری زندگی وہ گزارنا، وہ نفع والی بننا کہ بعد میں سب کو پتا چلے کہ یہ وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ مرنے کے بعد ہمارے لیے زمین روئے اور ہمارے جہاں زندگی گزارتے ہیں وہ حصہ ہمیں یاد کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں رمضان آتا تو چھا جاتا ہے، تو زندگی ہماری ایسے گزارنا، اس رمضان سے ہم سبق لینا۔ رمضان کیوں آتا، بار بار آتا، کیوں آتا بار بار آ رہا، یاد دلاتا ہے لوگوں اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنی زندگی کو قرآن کے موافق بناؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، ان کے موافق زندگی کو بناؤ، یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر نہیں کریں تو پھر رمضان تو چلا جاتا ہے، نفع نہیں ملے گا۔ تو چھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی زندگی ایسے گزاریں کہ واقعی کہ لوگ یاد رکھیں۔ حضرات صحابہ کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا زندگی تھی، کیا پاک زندگی تھی، حضرات اولیاء کرام کی کیا پاک زندگی تھی۔
لوگ یاد رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایسا یاد رکھیں، ایک کتے کی طرح جانا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ یہ انسان تھے. تو ایسی زندگی گزار کے جائے. اور فرمایا کہ مبارکن برکتن، فرمایا کہ یہ شہر، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، برکت والا ہے، بہت برکت والا. کیا برکت؟ دیکھو اس پوری حدیث کا متن یہ دو لفظ ہے، مبارکن برکتن، یہ دو لفظ ہیں. اور باقی جہاں سے فضائل اعمال میں حضرت شیخ بہت لمبی حدیث نقل فرمائے، یہ پوری حدیث ان دو لفظوں کی شرح ہے. یہ دو لفظ متن ہیں، باقی پوری حدیث شرح ہے. کیا ہے؟ پہلے ان دو لفظوں کو ہم سمجھیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں دو لفظ، کثرت اور برکت. کثرت اور برکت، عربی میں اس کو بولتے ہیں برکہ، کثرہ بولتے ہیں، برکہ کثرہ بولتے ہیں. اردو میں ہم لوگ برکت کثرت بولتے ہیں. برکت کس کو بولتے ہیں؟ 4 روٹیاں ہیں، 10 آدمی کھا گئے، سب کا پیٹ بھر گیا. روٹیاں کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور کھانا کتنے آدمیوں کا پیٹ، یہ 4 روٹی کتنے آدمیوں کا پیٹ بھر گیا؟ 10 آدمیوں کا پیٹ بھر گیا. تو کہیں گے کہ یہ برکت ہے، واقعی برکت. اور کثرت بلہ کا، جسے ہم اردو بولتے ہیں نا بلہ کا، جی بلہ کا کس کو بولتے ہیں؟ جی 10 روٹیاں ہیں، 4 آدمی ہیں. روٹیاں کتنے ہیں؟ 10 ہیں، آدمی کتنے؟ 4. لیکن یہ 10 روٹیاں 4 کا پیٹ نہیں بھرے. 10 آدمی ہیں، 4 روٹیاں ہیں، 10 روٹیاں ہیں، 4 آدمی ہیں، یہ 10 روٹیاں مل کے 4 آدمی کا پیٹ نہیں بھرا. تو بولیں گے اس کو کثرت. یہ برکت نہیں ہے. برکت وہ ہے 4 روٹی 10 کا پیٹ بھرے، اور کثرت وہ ہے 10 روٹی 4 آدمی کا پیٹ نہ بھرے. تو یہ کثرت ہے، یہ برکت ہے. تو ایسے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے برکت دی ہے. عمر بہت چھوٹی ہماری عمر بہت چھوٹی، 60 اور 70 سال کی. اور اگلی امتوں کی عمریں تو بہت بڑی لمبی لمبی، 100 سال کے ہوتے تھے، 1000 سال کے ہوتے تھے. 100 ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. آپ نے پوچھا کس چیز کی دعا فرماؤ؟ مجھے بچے تو بہت پیدا ہوتے ہیں لیکن بچپن میں مر جاتے ہیں. بچے تو بہت ہوتے ہیں لیکن بچپن میں مر جاتے ہیں، کوئی بچہ زندہ نہیں رہا. آپ دعا فرمائیے کہ میرے بچے زندہ رہیں، میری اولاد کوئی نہ کوئی ایک اولاد زندہ رہنے کی، آپ پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنے کی، باقی رہنے کی دعا فرمائیے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس عمر میں مرتے ہیں پیدا ہونے کے بعد؟ پیدا ہونے کے بعد کس عمر میں مرتے ہیں؟ تو اس بہن نے کہا 100 سال کے بعد مرتا ہے پیدا ہونے کے بعد، 200 سال کے بعد مرتا ہے پیدا ہونے کے بعد. آپ مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا ہونے کے بعد 100 سال 200 سال. بہن یاد رکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جی پوری عمر 60 سال کی ہوگی. پوری عمر، تمہارے تو بچوں کی عمر ہے 100 سال 200 سال، اور ان کی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری عمر 60-70 سال کے درمیان میں ہوگی. تو بہن اچھا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ ہاں. تو پھر یا رسول اللہ ایسا زمانہ اگر آیا تو ایک سجدے میں پوری زندگی گزار دوں گی، بس ایک ہی سجدے میں زندگی گزار دوں. تو برکہ، اللہ نے اس امت کو خاص، عمر بہت چھوٹی ہے ہماری عمر بہت چھوٹی ہے اور کام ہمارے بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے. ان کے 1000 سال کے وہ کام نہیں ہے، ہمارے 60 سال کے وہ کام زیادہ ہے. ہمارا 60 سال کے وہ کام زیادہ ہے. دیکھو رمضان کا روزہ، ایک روزہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سال بھر کے نفل روزے رکھو، ایک روزے کا اجر نہیں ملے گا. یہ برکت ہے. سحری کا کھانا فرمایا کہ برکت ہے، ایک لقمہ ہی کیوں نہ صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری بڑی لمبی نہیں ہوتی تھی بھائی. رات کا جو سوکھا گوشت ہوتا تھا اسی واسطے سحری آخری وقت میں فرماتے تھے. زیادہ ہماری طرح بڑا لمبا دسترخوان نہیں ہوتا تھا، تو جلدی اٹھ کے بیٹھنا ہوگا، 4 بجے کھانا ہوگا کیونکہ کھانا بہت ہے.
تو اللہ کے رسول کی سحری جو ہوتی تھی آخری حصے میں رات کا تھوڑا بہت حصہ گوشت کا جو بچا ہوا 1-2 ٹکڑے گوشت کے کھا لیتے، پانی پی لیتے، یہ رسول اللہ کی سحری ہوتی تھی۔ اور کبھی گوشت نہیں ہوتا تو دودھ ہوتا تو 1 گلاس دودھ پی لیتے تو بس سحری ہو جاتی تھی، اور کبھی دودھ بھی نہیں ہوتا تو کھجور کے 2-4 دانے کھا کے پانی پی لیتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے غوث ہیں جی، ہمارے بڑے پیر ہیں، اور ان کی ہمیں بڑی عقیدت ہے، محبت ہے، ہونی چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور ان کی سحری کیا تھی، وہاں ہم اتباع کرنا ضروری ہے، محبت اسی کا نام ہے۔ تو ان کی سحری کیا تھی، 2 بادام ہوتے تھے، بس 2 بادام جی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا کھانا ہفتے میں 1 بار ہوتا تھا جی، 2 بادام ہوتے تھے، ہماری طرح سحری بڑی لمبی نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ یہ سحری برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو مسجد میں ہوتے تھے، صحابہ اس وقت میں آ جاتے تھے، اللہ کے رسول بلاتے تھے سحری کے کھانے کے لیے، ہم لوگ بولتے آ جاؤ بھائی سحری کھا لو، اللہ کے رسول سحری کھاؤ نہیں بولتے تھے، یوں بولتے بھائی آؤ برکت کا کھانا کھاؤ۔ کیا بولتے تھے، برکت کا کھانا کھاؤ۔ تو عمر بہت چھوٹی، برکت بہت بڑی، عمر بہت چھوٹی جی۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی کس قدر کام کیا، اللہ ان کو جزا نصیب فرمایا، کیا کام نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر تھی، دنیا سے چلے گئے، آج رہتی دنیا تک یاد کریں گے انہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا، کیا بڑا کتنا کام کیا، رہتی دنیا تک ساری دنیا میں علم ان کا پہنچ رہا ہے، فیض ہے۔ اور عمر کتنی تھی، 50 پر 2 سال، عمر بہت چھوٹی، کام بڑے لمبے لمبے، اور ان کی عمریں بہت بڑی بڑی، لیکن کامیں کچھ نہیں، کامیں کچھ نہیں۔ ایک مفتی صاحب کی کسی نے دعا دی، اتنے اچھے مفتی صاحب سے دعا دی، اللہ آپ کی عمر بڑی کرے، لمبی کرے، مجھے بھی دیتے یہاں آنے کے بعد 100 سال جیے تمہیں بولتے۔ تو مفتی صاحب نے کہا تم دعا نہیں کر رہے ہو، بد دعا دے رہے ہو، بولے کیا بولے، تم دعا نہیں کر رہے ہو، بد دعا دے رہے ہو، بولے وہ کیسا ہے، لمبی عمر لے کے کیا کروں، لمبی عمر لے کے کیا کروں، عذاب ہوگا، بلکہ دعا کرو، برکت کی دعا کرو، میرے عمر میں کام بہت ہو جائے، کام بہت ہو جائے۔ 1 مہینے کا روزہ جی، بعد میں شوال کے 6 روزے، تو گیا یہ حدیث میں ارے اتنی برکت ہے کہ تم 1 لاتے ہو تو میں 10 دیتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، 1 لاؤ تو 10 ہے۔ تو گیا 1 مہینے کا روزہ 300 دن کے روزے ہو گئے، اور 6 روزے 60 دن کے ہو گئے، تو گویا یہ مہینے کا اور شوال کے 6 روزے رکھنا گویا سال بھر کے روزے کا اجر ہوگا، سال بھر کے روزے کا اجر ہوگا۔ اور پھر یہ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ملے گا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا کیا ملے گا۔ تو بھائی دوستو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے رسول بڑی شفقت والے۔ دیکھو ماں اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے، بد دعا نہیں دیتی، بد دعا نہیں دیتی، ناراض ہو سکتی، ناراض بد دعا نہیں دے گی، اگر کوئی بد دعا دے گیا ہے تو غصہ کرتی ہے، میرے بچے کو بد دعا دیتے ہو، اگرچہ خود ناراض ہے، بد دعا برداشت نہیں کرتی۔ تو جب ماں کے اندر اتنی شفقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی شفقت، کیا مہربانیاں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، جا کے کہو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو، وہ بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول آمین فرمایا۔ کیا مانا، واقعی بدبخت ہے، کیا مطلب ہے کہ واقعی بدبخت ہے وہ شخص، تو ہم ایسے نہیں بنیں گے۔ یہ حصہ ہماری مغفرت کا ہے۔ استغفار بغیر توبہ کے استغفار نہیں ہے، خوب سنو، استغفار بغیر توبہ کے نہیں ہے۔ تو توبہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو شرمندہ ہونا ہے، شرمندہ ہوئیں، رات کی تنہائی میں اٹھ کر ذرا شرمندہ بنے، حالات بڑے خراب ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود جی کیا ہے کہ ہمارے اپنی غلطیاں ہیں، ورنہ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی غلطیاں، ہم پاک صاف ہونا چاہیے، خدا سے تعلق دور ہے، وہ اپنے اس سے جی اب روزے سے قریب بنتا ہے بندہ خدا سے، تو اپنے لیے بھی مانگے اور ساری امت کے لیے بھی مانگے،
اگلے جمعرات کو حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، نتائج کھلنے والے، اس نتائج میں ہماری ذرا توجہ ہو، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، دشمن ذرا سا بھی موقع کے طاق میں ہے، ذرا کچھ ہم جسے چاہتے تھے اگر اس کی جیت ہو جائے، ہم خوشیاں منائیں گے، تو اسی خوشیوں کو دشمن کیا کرے گا جی، موقع کے طاق کی وجہ سے جھگڑا نہ کر دے، تو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، خوشی یہ ہے کہ دل میں خوش ہو جی، اور دوسری چیزیں خوشی نہیں کرنا چاہیے، اور زبان سے بھی لوگوں سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط، زبان سے ہماری بڑی حفاظت ہے، بہت احتیاط، کوئی لفظ نہیں بولنا، اندر ہی اندر خوش ہونا، خدا کا شکر ادا کرنا، شکر 2 رکعت نماز پڑھے اور شکر ادا کرے، اگر نہ آئے یہ بھی شکر، کیوں؟ اللہ ہی کرنے والے ہیں کام، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ جو تو کرتا ہے بھلا ہے، جو تو کرتا ہے تیری بھلائی ہے، رضا بھی رضا، ایمان کس کا نام ہے؟ خدا کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام ہے، ہم اللہ کے فیصلے کے ساتھ راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں، جو اللہ چاہے وہ بھلا ہے، تو لہٰذا جی آنے والے میں مسلمانوں کو چوکنا ہونا چاہیے، آج کل حالات سے اپنی زبانوں کی خوب حفاظت کرو، خوشی اور غمی کا اظہار لوگوں کے سامنے ہرگز نہ کرو جی، اپنے لیے کر لو، اپنے آپ اللہ کے سامنے اظہار کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔